اگلے 2 مہینے نومبر اینڈ دسمبر ہماری ہسٹری میں لکھے جائیں گے. اتنے ٹف منتھس ہوں گے ہمارے لیے. لاسٹ ریڈنگ کی ہے گردش میں ستارہ ہے پاکستان کا. ہم کھیل رہے ہیں 2-4 بڑے پاورز کے ہاتھوں میں. پورے دنیا میں ذلیل ہو گیا. 9/11 ہم نے کروا دیا, ٹیررسٹ ہم بن گئے. انڈیا کے لوگ ویسے ہی آرام سے بیٹھے ہوئے. یہ ہوتا ہے آپ کی فورن پالیسی اینڈ آپ کے ڈپلومیسی کے اوپر. کیسے آ گیا نواز شریف 19 سال کی جس کو قید ہوئی تھی, 4 سال لنڈن میں رہ کر وہ واپس آ گیا اس ملک میں, اور آتے ساتھ لینڈ کرتے ساتھ اس نے جلسہ بھی کر لیا. اور جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے وہ جیل میں. اور ہمارے ملک میں اس وقت جنگ اچھائی اور برائی کے درمیان ہو رہی ہے. کسی پارٹی کی جنگ نہیں ہے. اللہ نے فرعون کی لاش کو دریائے نیل سے باہر اس لیے پھینکا کہ لوگوں کو عبرت ہو کہ فرعون کی بھی موت یوں آئے گی. کہ فرعونیت ہمارے ملک میں اتنی زیادہ آ چکی ہے کہ ہمیں اس وقت پھر اللہ کی جب لاٹھی چلے گی نا, پھر آپ دیکھیں گے جنوری فیبری میں کیا ہوتا ہے. یا میری نون لیگ سے کوئی ذاتی دشمنی ہے, کوئی مریم نواز نے میری سیلری کھا لی تو میں اس لیے اس کے خلاف بول رہی ہوں, یا جنید نے میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تو میں اس لیے بول رہی ہوں, نواز شریف نے مجھے کبھی گالی دے دی. تو اگر عمران خان اچھا انسان ہے اور اگر وہ 20 سال بھی قید رہتا ہے تو وہ اچھا ہی رہے گا. یہ اگر 20 سال اور حکومت کر بھی لیں گے تو ان کو لوگ تھو تھو ہی کرتے رہیں گے. اور مجھے کچھ اطلاعات ملی آپ کے پاس جو ہے کچھ ایسی انفارمیشنز ہیں آپ کے پاس پیشن گئیاں ہیں. میں نے ایک انٹرویو آپ کا دیکھا کہ سیاسی طور پہ پارا جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے, اور مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے, وہ واپس بھی آ گئے ہیں. اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کے کیسز بھی جو ہیں وہ دن بدن ان کو آسانیاں جو ہے ان کے لیے فراہم کی جا رہی ہیں. تو آپ کی پروڈکشنز کیا ہیں آج کل کے ماحول کے بارے میں؟ کون پرائم منسٹر بننے جا رہا ہے, کون وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگا, سیاست میں کس کو عزت ملے گی, کس کو نیچا دکھائے گا؟ ہاں بلال, یہ ہمارے لیے اس وقت جو یہ اکتوبر 28 کل ہے چاند گرہن, یہ بہت خطرناک ہے. اللہ ہمارے ملک پہ رحم کرے. اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت زیادہ ایسے ہے جیسے کہ اگر کبھی آپ نے کوئی پرانی فلم دیکھی ہو, جب آپ ایٹم بم گرا تھا تو آپ نے دیکھا کہ اس کے ریزے یوں پھیل کر گئے اور کہاں کہاں تک اس کے اثرات گئے. اسی طرح یہ کل کا چاند گرہن جو ہے نا وہ بہت زیادہ وائٹل ہے. اگلے 2 مہینے نومبر اینڈ دسمبر ہماری ہسٹری میں لکھے جائیں گے. اتنے ٹف منتھس ہوں گے ہمارے لیے. اس میں سیٹ ہوگا ابھی تک ہمارا جو میں نے لاسٹ ریڈنگ کی ہے گردش میں ستارہ ہے پاکستان کا. ہم کھیل رہے ہیں 2-4 بڑے پاورز کے ہاتھوں میں. ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس کے ہاتھ میں جا کے بیٹھیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک تو ہمارا ملک ان لوگوں کے ہاتھ میں آیا ہوا ہے جو ہائیسٹ بڈر کو ہمارا ملک بیچ رہے ہیں. آپ اپنی ہسٹری پاکستان کی اٹھا کے دیکھ لیں. پچھلے 30-40 سال میں جب افغانستان میں طالبان تھے اور امریکہ آیا, کس نے اپنے بیسز دیے؟ ہم نے دیے. انڈیا نے کیوں نہیں دیے؟ جب ایڈ دینے کا وقت آیا انڈیا کو مل گیا. جب نیوکلیئر وہ چیز دینے کا وقت آیا انڈیا کو مل گیا. جہاز کا تھا تو انڈیا کو مل گئے. اور جب ایئر بیس چاہیے تھے تو پاکستان پورے دنیا میں ذلیل ہو گیا. 9/11 ہم نے کروا دیا, ٹیررسٹ ہم بن گئے. انڈیا کے لوگ ویسے ہی آرام سے بیٹھے ہوئے. یہ ہوتا ہے آپ کی فورن پالیسی اینڈ آپ کے ڈپلومیسی کے اوپر. پاکستان کا اس وقت نہ کوئی فورن منسٹر ہے, نہ کوئی ہماری ڈپلومیسی ہے, نہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. ہم ایک, اللہ معاف کرے استغفر اللہ, ہم ایک ناچنے والی ہیں جو اس وقت بکاؤ مال ہے اور مارکیٹ میں ہمیں پھینکا جا رہا ہے. کیسے آ گیا نواز شریف 19 سال کی جس کو قید ہوئی تھی, 4 سال لنڈن میں رہ کر وہ واپس آ گیا اس ملک میں, اور آتے ساتھ لینڈ کرتے ساتھ اس نے جلسہ بھی کر لیا. اور جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے وہ جیل میں. مگر یاد رکھو, جنگ 2 لوگوں میں ہوتی ہے, اور ہمارے ملک میں اس وقت جنگ اچھائی اور برائی کے درمیان ہو رہی ہے. کسی پارٹی کی جنگ نہیں ہے. یہ جنگ صرف انصاف اور کی جنگ ہے, یا ضلالت کی. ہم اتنے گھٹیا قوم ہو چکے ہیں کہ ہم پھر 3 دفعہ پرائم منسٹر وہ رہ چکے ہیں جس نے اس ملک کا بیڑا غرق کر جانا, اس کو 4تھی دفعہ ہم پھر بغیر الیکشن. مطلب آج ایک لڑکی آئی تھی انٹرویو کرنے, اس نے بڑا خوبصورت جملہ کہا. اس نے کہا الیکشن کی تاریخ کسی کو پتہ نہیں ہے, مگر سب کو یہ پتہ ہے نون لیگ جیتے گی. ان کے پیچھے ہاتھ پاور سارے ان کے پاس ہیں اس وقت. لیکن دیکھو, اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, اور اللہ کا پاور سے بڑا پاور دنیا میں کوئی نہیں. آپ اس حوالے سے کیا بڑی پروڈکشن کریں؟ میں یہ پریڈکشن کروں گی کہ جیسے فرعون گیا تھا نا, اور اس نے یہ سوچا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں کیسے تباہ کروں گا, اور اپنی آرمی لے کے ان کے پیچھے گیا تھا. وہ بیچارے سارے اپنی قوم کو لے کے جا رہے تھے. کیسے دریائے نیل کھلا تھا اور کیسے وہ چر گیا, 2 ٹکڑے ہوا, اور اس میں سے کیسے سارے وہ گزر گئے.
اور کیسے وہ بند ہوا اور فرعون کیسے اس کے اندر ڈوبا, اور پھر اللہ نے اس کی لاش کو, میرا پورا جسم اس وقت کانپ رہا ہے, اللہ نے اس کی لاش کو اٹھا کے پانی سے باہر گرایا عبرت کے لیے. یہ ایک صورت میں اس کا ترجمے میں لکھا ہے. اور حضرت اللہ نے فرعون کی لاش کو دریائے نیل سے باہر اس لیے پھینکا کہ لوگوں کو عبرت ہو کہ فرعون کی بھی موت یوں آئے گی. کہ فرعونیت ہمارے ملک میں اتنی زیادہ آ چکی ہے کہ ہمیں اس وقت پھر اللہ کی جب لاٹھی چلے گی نا, پھر آپ دیکھیں گے جنوری فیبری میں کیا ہوتا ہے. ہماری تقدیریں اس ملک کی اس وقت بہت برے لوگوں کے ہاتھ میں آئی ہوئی ہیں. اللہ ہمارے لیے بہتر کرے, لیکن جب تک ہمارے اپنے دل صاف نہیں ہوں گے, ہماری نیتیں صاف نہیں ہوں گی, تب تک اس ملک میں بھلائی کیسے آئے گی بلال؟ یہ تو بتاؤ, ہم لوگ نیک نیت ہیں کیا؟ ہم اچھے لوگ ہیں کیا؟ ہم اچھائی کو فروغ دیتے ہیں؟ ہم سب بدنیت. کیا جنوری میں الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کے علم کے مطابق؟ یہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ نومبر دسمبر میں ہی ہو جائیں, ہم جلدی جلدی کرسی لے لیں اور کرسی, کوشش یہ کی جا رہی ہے. ہاں کرسی پھر کھیل لیں, کرسی میری کرسی تیری. بھائی کرسی لے کے پھر کرنا کیا ہے؟ سب سے بڑی بات جو ہم بھول جاتے ہیں نا بلال, وہ یہ ہے کہ جب اللہ آپ کو کچھ چیز دیتا ہے نا تو اس کا حساب بھی لیتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے یہ زبان دی ہے نا, اس سے میں یہ بول رہی ہوں کہ میرے ایک ایک لفظ کا مجھے حساب اللہ کو دینا پڑے گا کہ میں نے اس وقت کیا بولا تھا. کیا میں نے نیک نیتی سے بولا, یا میری نون لیگ سے کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ کوئی مریم نواز نے میری سیلری کھا لی تو میں اس لیے اس کے خلاف بول رہی ہوں, یا جنید نے میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تو میں اس لیے بول رہی ہوں, میں نواز شریف سے مجھے کبھی گالی دے دی, تو میرا تو کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے نا. اگر اللہ نے مجھے کچھ چیز, کوئی رحمت چھوٹی سی تھوڑی سی دی ہے, آپ لوگ اتنی عزت, اتنی محبت, اتنی قدر مجھے دیتے ہو, یقین مانو سارا دن مجھے فونز آتے ہیں, اتنی دعائیں, اتنا پیار, اتنا محبت ملتا ہے. میں حیران ہوتی ہوں کہ لوگ کس طرح مجھ سے پیار کرتے ہیں, کیونکہ ان کے وہ کہتے ہیں آپ کی آواز میں صداقت ہے, آپ دل سے بولتی ہیں. میں کسی کی پارٹی میں نہیں ہوں, نہ میں نے ابھی تک پی ٹی آئی جوائن کیا ہے, نہ میں نے نون لیگ کیا ہے. مجھے پیپلز پارٹی, مجھے بے نظیر بھٹو نے آفر کیا تھا 1990 میں, کھر کی زمینوں سے جتوئی صاحب جب جیتتے تھے, مجھے اس وقت آفر پیپلز پارٹی کی آئی تھی کہ آ جائے ہمیں جوائن کر لیں. میں نے کہا نہیں سوری, پیپلز پارٹی میں نہیں جوائن کر, ناٹ انڈر بے نظیر بھٹو. انڈر بھٹو صاحب ہوتا, میں کالج میں تھی, میں کر لیتی. میرے ہیرو تھے وہ, ہی واز اے ہیرو, واز اے گریٹ پرسنالٹی. پاکستان میں پھر اس کے بعد عمران خان میں پرسنالٹی آئی ہے, اس کے درمیان کوئی ایسا بندہ نہیں آیا جو انٹرنیشنلی پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرے. عمران خان کا فیوچر کیا دیکھتی ہیں؟ کیا وہ جیل سے باہر آ پائیں گے, اور کیا پی ٹی آئی جو ہے آنے والے الیکشن میں حصہ لے سکتے؟ لو ابھی تو میں نے تمہیں بتایا کہ فرعون کیسے ڈوبے گا اور کیسے ہوگا, اور پی ٹی آئی, وہ عمران خان نہیں, وہ کوئی نبی نہیں ہے, پیغمبر نہیں ہے, لیکن ہمارے ملک کے لیے وہ ایک مسیحا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیحا ہی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیحا کا, مسایا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں انگلش میں اس کو ورڈ کو؟ مسایا, یعنی مسیحا. وہ شخص جو آپ کو برائی سے نکال کر اچھائی کی طرف لے جائے, وہ مسیحا ہوتا ہے. اس کا کوئی خاص, اللہ نے کوئی یہ نہیں لکھا ہوا کہ فلانا ہوگا یا فلانا ہوگا. پیغمبر اور نبی تو اللہ نے خود اپنے سلیکٹ کر کے بھیجے, مگر کچھ ملکوں کے سربراہ بھی اچھے بھیجے ہیں. نیلسن منڈیلا کو دیکھ لو, ایک کالا بیچارہ جس کو ٹیررسٹ کہہ کے 20 سال قید کیا, اور پھر اس کو نوبیل پرائز دیا پیس کا. اب بتاؤ, ایک ٹیررسٹ اینڈ پیس, کہاں, کیا اس میں, کیا 20 سال قید گزارنے میں وہ پیسفل ہو گیا؟ اس کی آئیڈیالوجی تو وہی ہے نا جو اس 20 سال پہلے تھی, لیکن تب ڈکٹیٹر تھا, اس نے اس کو جیل کر دیا, اور بیچارہ 20 سال قید رہا, اور اس کے بعد نکل کے دنیا نے اس کو کتنی عزت دی. تو اگر عمران خان اچھا انسان ہے, اور اگر وہ 20 سال بھی قید رہتا ہے تو وہ اچھا ہی رہے گا. یہ اگر 20 سال اور حکومت کر بھی لیں گے تو ان کو لوگ تھو تھو ہی کرتے رہیں گے. دیکھو آپ اور میں, آپ ایک اینکر ہو, میں ایک پرسنالٹی ہوں جو یوٹیوب پہ آتی ہے اور اپنی جو بھی میرے دل میں ہوتا ہے یا جو بھی مجھے الہامات آتے ہیں, جو مجھے پتہ لگتا ہے میں بولتی ہوں. ہم لوگوں کا ذاتی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, صرف اس ملک کے لیے ہم بول رہے ہیں. تمہارا کیا انٹرسٹ ہے؟ تمہارا یہی ہے نا کہ پاکستان بہتری کی طرف جائے. تم بھی یہی چاہو کہ کل تمہارے بچے اچھے ملک میں بڑھیں, جہاں تعلیم ہو, جہاں صحت ملے, جہاں صحت کارڈ انہوں نے کینسل کرا دیے, پنجاب میں شروع کیے تھے. اب بتاؤ تو یہ کون سی بہتری لے کر آ رہے ہیں ہمارے لیے, جو یہ ہماری مہنگائی کم کر دیں گے؟ کہاں سے کریں گے؟ سری کے انہوں نے بیچ دیے, اپنے محل بیچ کر آئے, وہاں سے اپارٹمنٹ بیچ کر آئے, دولت لے کر آئے. پرائیویٹ جیٹ 2 کروڑ کا لے کے اس میں آئے ہیں, آپ لینڈ کیے کہ جی میں پرائیویٹ جیٹ میں آیا ہوں. کیوں؟ یہ بہت امیر ملک ہے. اگر آپ کے پاس ذاتی اتنی دولت ہے تو غریبوں میں بانٹ دو. مجھے ابھی ایک آدمی کا فون آیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں, میم کچھ پلیز مجھے پیسے زکوٰۃ کے طور پر دے دیں, خیرات کے طور پر. کل میں نے تھیلیسیمیا کا ایک بچہ
پیشنٹ تھا, اس کو میں نے 5,000 روپے بھجوائے. میں نے کہا چلو یار کسی کی مدد بھی ہو جائے, جہاں اللہ میری مدد کر رہا ہے, میری کسی کے وسیلے سے, کسی کے نصیب سے مجھے آ رہے ہیں, آگے میں بھی کروں. تو اگر ان کے اندر بھی یہ نیت آ جائے کہ اس ملک کے لیے بہتری, دیکھو اللہ کرسی کا حساب لے گا نا, کہ تمہیں 3 دفعہ میں نے پرائم منسٹر بنایا, تو نے ملک کے لیے کیا کیا. نیوکلیئر پاور تو وہ ڈاکٹر بیچارہ جس نے ساری ٹیکنالوجی تھی اور لے کر آیا, وہ تو کیسے مرا, کہاں گیا, کسی کو پتہ ہے. نواز شریف نے سارا کریڈٹ لیا کہ جی نیوکلیئر پاور میں نے بنایا پاکستان کو, کہ اس کو کیا سائنس آتی تھی.